السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال ہے اس حدیث کے متعلق کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ جی ہاں، اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ اور علامہ محمد زبیر رحمہ اللہ دونوں فرماتے ہیں کہ یہ روایت سندن حسن ہے۔ اس روایت کا نمبر ابن ماجہ ابواب الزہد میں 4112 ہے، اور اس روایت کا نمبر سنن ترمذی کے اندر ابواب الزہد میں 2322 نمبر کی یہ روایت ہے اور سندن حسن ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقول الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ او عالما او متعلما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ملعون ہے، لعنت زدہ ہے، لعنت کی ہوئی ہے، اور اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی لعنت زدہ ہے، لعنت کیا ہوا ہے، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے اور اس ذکر کے ساتھ دیگر تعلق رکھنے والی چیزوں کے۔ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے، سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر کے اور اسی طرح جو اس ذکر سے متعلق اس سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، اور اسی طرح فرمایا سوائے عالم اور طالب علم کے۔ عالم اللہ کی وحی کا علم رکھنے والا اور طالب علم وحی الہی کا سیکھنے والا، اس کے سوا یہ دنیا لعنت زدہ ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی لعنتی اور ملعون ہے۔ یہاں میرے پیارے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑی بات کر دی ہے، اور یہ بات بہت بڑی ہے، جملے بڑے مختصر ہیں، جملے مختصر ہیں لیکن بہت بڑی بات کر دی گئی اور بہت بڑی بات سمجھا دی گئی ہے۔ کاش کہ یہ بات ہمارے پلے پڑ جائے۔ تو یہ جو دنیا کا حرص ہے، دنیا کی لالچ ہے، آج اسی دنیا کی خاطر بھائی اپنے بھائی کو فائر مار دیتا ہے، اسی دنیا کی خاطر اولاد اپنے ماں باپ کو مار ڈالتی ہے، اور اسی دنیا کی خاطر رشتہ دار رشتے ناتے آپس میں توڑے جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی دنیا کی خاطر ہم حرام کی پرواہ کیے بغیر، ہم جناب نماز کی پرواہ کیے بغیر، ہم دڑا دھڑ دنیا کمانے کے چکروں میں اتنا مگن ہوئے کہ آج ہمیں قیامت اور آخرت، جنت اور جہنم بھول چکی ہے۔ زبانی کلامی ہم ضرور مانتے ہیں کہ جی قیامت بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، جنت کے اندر بڑی بڑی نعمتیں ہوں گی اور جہنم کے اندر بڑے بڑے خوفناک عذاب ہوں گے، زبان سے ضرور ماننا ہے، لیکن ہے وہ طوطے کی طرح رٹا ہوا کلام کہ میاں مٹھو چوری کھاسیں، آگے سے طوطا بھی کہتا ہے میاں مٹھو چوری کھاسیں، باقی عطا پتہ کوئی معلوم نہیں ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا تو لعنت کی ہوئی ہے، لعنت زدہ ہے، جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ بھی سب کا سب لعنت زدہ ہے۔ تین چیزوں کو پیارے نبی علیہ السلام نے لعنت سے پاک قرار دیا، تین چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت سے پاک قرار دیا ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے ذکر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اسی طرح قرآن پاک اور دین کی تعلیمات اور وحی الہی، یہ سب چیزیں اللہ کا ذکر ہیں۔ اور اسی طرح جو چیز لعنت سے پاک ہے وہ ہے دین کا، وحی الہی کا علم رکھنے والا، اور اسی طرح وحی الہی کا سیکھنے والا طالب علم۔ دنیا کے ملعون ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالی سے اور اللہ کے ذکر سے دور کرنے کا باعث بن جائے وہ لعنت ہے۔ آپ نے کہا کہ کیا اولاد بھی ملعون ہے؟ تو قرآن مجید نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنۃ، تمہاری اولاد بھی اور تمہارا مال بھی کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ تو فتنہ ہے، فتنہ۔ وہ جیسے میں پہلے جواب دے چکا، اگر علم
اللہ کے قریب کرنے کی بجائے اس سے دور کر دے، اور اس طرح دیگر چیزیں۔ اولاد اگر اللہ سے دوری کا سبب بن جائے، اولاد اگر اللہ سے دور کرنے کا سبب بن جائے، مال اگر اللہ سے دور کرنے کا سبب بن جائے، تو پھر سب کچھ لعنتی ہے۔ جو بھی اللہ کے ذکر سے دور کرنے والی چیزیں ہیں وہ سب لعنت میں شامل ہوں گی۔ اللہ کی رحمت سے دوری اور محرومی ہے، کیونکہ دنیا اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، اس لیے یہ بھی لعنت کا باعث ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کی یاد کے قریب کرتی ہے تو پھر وہ لعنت کا باعث نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا ذکر یہ اللہ کے قریب کرتا ہے، اور ذکر سے تعلق رکھنے والی دیگر چیزیں، ہر وہ چیز یا عمل جس کا اللہ کی یاد سے کسی بھی انداز سے کوئی تعلق ہو تو اس پہ رحمت نازل ہوتی ہے۔ اب اس میں تلاوت ہے، نماز ہے، اللہ کے لیے حج عمرہ کرنا ہے، جانور قربان کرنے والے ہیں، قربان ہونے والے جانور ہیں، یہ سب چیزیں ذکر اللہ میں ہیں۔ اور پھر ایسے اعمال انجام دینے والا جو رحمت پر مبنی ہوں وہ لعنت سے محفوظ رہتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا کی خاطر اللہ کو بھول چکے ہیں، اس لیے پیسے اور جائیداد، زمین اور پراپرٹی، ورثہ اور وراثت، مال و دولت، مکان، بنگلہ، آج ان چیزوں کو اہمیت دے کر بھائی بھائی کا خون بہا رہا ہے، کزن کا خون بہائے جا رہے ہیں، پتریر پھپیر آپس میں ایک دوسرے کی جان لے رہے ہیں، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، اولاد اپنے ماں باپ کو مار رہی ہے، اور ایسے بھی موجود ہیں کہ بیوی جناب اپنے باپ کو مار ڈالتی، بیوی اپنے خاوند کو مار ڈالتی ہے، کیوں؟ تاکہ جائیداد میرے قبضے میں آ جائے۔ وہ بنی اسرائیل کا مشہور واقعہ جس کو مفسرین نے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ اس آیت کے تحت ذکر کیا، اس میں یہ تھا کہ خود بھتیجے نے اپنے چچے کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ خود بھتیجا اپنے چچے کا قاتل بن جاتا ہے، کیوں؟ کہ اس چچے کی نہ تو بیوی تھی نہ اولاد تھی، اب اس مرنے والے کا وارث اسی کا بھتیجا تھا، تو بھتیجے نے سوچا پتہ نہیں یہ چچا کب مرے گا، کیوں نہ میں خود ہی اس کو مار دوں، تو جب یہ مر جائے گا تو میں جائیداد کا وارث بن جاؤں گا، اور یہ پیسہ اور پراپرٹی اور یہ مال، یہ دولت، یہ سارے کا سارا میرا ہو جائے گا۔ یوں پیسے اور دنیا کے چکر میں اس شخص نے اپنے ہی چچے کو خود مار دیا، اور پھر قاتل کا کوئی معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ قتل کرنے والا کون ہے اور کس نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ اس کا ذکر مفسرین نے اس آیت کے تحت کیا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا، اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا جسے تم چھپاتے تھے۔ تو یہ کیا تھا؟ دنیا کی خاطر بھتیجا اپنے چاچے کی جان لے لیتا ہے، وہ تو بنی اسرائیل کا واقعہ تھا نا۔ آج عدالتوں کے اندر ہزاروں کیسز موجود ہیں، بھائیوں نے بھائیوں کو مار دیا، اولاد نے باپ کو مار دیا، بیوی نے خاوند کی جان لے لی، کیوں؟ پیسے کی خاطر، دنیا کی خاطر۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا تو ملعون ہے، اور جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ بھی سب کا سب ملعون ہے، لعنت کیا ہوا، لعنت زدہ ہے۔ اس لیے لوگوں، دنیا کی خاطر آخرت کو داؤ پر مت لگاؤ۔ اگر یہ دنیا اللہ سے دور کر دے تو یہ بے شک لعنتی ہے۔ ہم نہیں دیکھتے کہ 5 وقت اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ لوگوں نماز کی طرف آؤ، آؤ لوگوں کامیابی اور کامرانی کی طرف آؤ۔ مؤذن دن میں 5 وقت یہ آواز لگاتا ہے۔ کل قیامت کے دن سن لو بے نمازیوں، کوئی عذر تمہارا کام نہیں آئے گا۔ مؤذن نے اذان دے کر تمہیں 5 وقت بلایا، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے،
مگر ہم دیکھتے ہیں بازاروں میں جناب کتنے لوگ ہیں، مؤذن اذان دے دیتا ہے، نماز اور کامیابی کی طرف بلا لیتا ہے، مگر یہ پھر بھی اپنی دکان پہ بیٹھے پکوڑے تل رہا ہے، ہاں جی، یہ پھر بھی اپنی دکان پہ بیٹھے جلیبی بنا رہا ہے۔ تم نے کیا سمجھا کہ تم نے کچھ کما لیا؟ تم تو لعنت کا شکار ہو گئے ہو۔ الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ او عالما او متعلما۔ اور نبی علیہ السلام نے یہاں کس کی تعریف فرمائی؟ وہی الہی کا علم رکھنے والا عالم دین۔ ہماری نظروں میں تو جو سارا دن مدرسے میں ہے، مسجد میں ہے، ہم تو اسے گھٹیا تصور کرتے ہیں، تھکی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں جناب۔ نہ تو کوئی اس کا سٹیٹس ہے، نہ اس کا کوئی معیار ہے، نہ اس کا کوئی پروٹوکول ہے، اور نہ اس کا کوئی سکیل ہے کہ یہ 15 سکیل کا، یہ 20 کا، یہ 25 کا، یہ 50 کا، اس کا تو کوئی سکیل نہیں ہے۔ ہم نے سنا، ہم نے یہ سمجھا، اور لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ جناب بہت بڑی تے وڈی دکان ہے اس کی، ہاں جی، بہت بڑا تے وڈا بنگلہ مکان ہے اس کا، بڑی اعلیٰ تے جناب بہترین گاڑی ہے اس کی، وہ جناب اس کا تو بڑا بینک بیلنس ہے، بڑا پیسے والا، بڑا دولت والا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں واہ کتنی کامیاب زندگی ہے۔ ارے یہ تو لعنت ماری ہوئی زندگی ہے، یہ خاک کامیاب ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کامیاب تو وہ ہوا جو عالم ہے، عالم دین، وہی الہی کا علم رکھنے والا، یہ ہے کامیاب۔ اور جسے تم نے شودرا اور جناب حقیر اور گھٹیا جانا، جو سارا دن مسجد میں بیٹھا رہ گیا، مدرسے بیٹھا رہ گیا، اور جناب وہ یا تو قرآن کی آیتیں یاد کر رہا ہے، یا پیغمبر کی حدیث یاد کر رہا ہے، یا قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے والا ہے، یہ ہیں اس لعنت سے پاک۔ تو دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا سب کی سب لعنت زدہ ہے، لعنت کی ہوئی ہے۔ اگر اس لعنت سے کوئی چیز بچ گئی ہے تو وہ ہے ذکر اللہ اور اس سے متعلقہ چیزیں، اور اسی طرح اگر اس لعنت سے کوئی چیز پاک ہو گئی ہے اور بچ چکی ہے اور بچی ہوئی ہے تو وہ ہے عالم اور متعلم، دین کا علم رکھنے والا، اور قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سیکھنے والا۔ ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کر دے دنیا کی، وہ لعنت کا شکار ہے۔ وہ دکان لعنت، وہ پکوڑے لعنت، وہ جلیبی لعنت، وہ بزنس لعنت، وہ کاروبار لعنت، وہ پراپرٹی لعنت، وہ گھر لعنت، وہ اولاد لعنت، وہ بیوی لعنت، وہ بچے لعنت، وہ تمام چیزیں لعنتی ہیں جو اللہ کی یاد سے روک لیں، جو اللہ کی یاد سے غافل کر لیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور کر دیں۔ آپ دکان پہ بیٹھے اپنے گاہکوں اور کسٹمر کو ڈیل کر رہے ہو، آپ نے نہیں سنا کہ آپ کے قریب کی مسجد سے آواز آئی تھی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح؟ آپ کی یہ دکان لعنت، آپ کا یہ کاروبار لعنت، آپ کی یہ محل لعنت، آپ کی یہ مجلس لعنت، آپ کی یہ بیٹھک لعنت، یہ بیوی بچوں میں بیٹھنا لعنت۔ کیوں؟ کہ آپ اللہ کی طرف اٹھ کے نہیں گئے، آپ کی دکان نے، آپ کی مجلس نے، بیٹھک نے، دوستوں نے، یاروں نے آپ کو اللہ سے دور کر دیا، اللہ سے روک لیا، تو فرمایا یہ ساری دنیا لعنت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں دنیا کی لعنت کا شکار ہونے سے بچا لے، اور پاک پروردگار ہمیں اللہ کے ذکر کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کا طالب علم بنائے، ہم تا دم حیات دین سیکھتے رہیں اور سکھاتے رہیں۔ بہت بڑی خوشخبری ہے، خوش ہو جاؤ مولویوں، خوش ہو جاؤ دین کا علم رکھنے والوں، خوش ہو جاؤ سارا دن مدرسے میں پڑھنے اور پڑھانے والوں۔ خبردار کبھی اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھنا، کبھی اپنے آپ کو شودرا نہ سمجھنا، کبھی اپنے آپ کو گھٹیا اور نکارا نہ سمجھنا۔ دین کا علم رکھنے والوں، دین سیکھنے والوں، تم جیت گئے، تم کامیاب ہوئے، تم کامران ہوئے انشاءاللہ۔ اللہ نے یہ دنیا بھی ہماری اچھی بنائی ہے، الحمدللہ ہم کھا بھی رہے ہیں تے پی بھی رہے ہیں، اور صبح سے لے کر دوپہر ہو جاتی ہے
زبان پہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے بھی جاری ہیں۔ ہمارا دین بھی مسجد میں، ہماری رات بھی مسجد اور مدرسے میں۔ اللہ نے کھانے کو بھی دیا ہے، پینے کو بھی دیا ہے، پہننے کو بھی دیا ہے۔ تو یہی کامیابی ہے، اور اللہ کرے کہ ہر ایک کو یہ کامیابی معلوم ہو جائے، اور معلوم ہو جائے کہ دنیا تو فقط لعنت ہے، اور اگر اس لعنت سے کوئی چیز ماورا ہے اور کوئی پاک ہے اور کوئی مبرہ ہے تو وہ فقط ذکر اللہ اور اس سے متعلقہ چیزیں اور عالم اور متعلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔